الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یہ دعا جو تھی نا، ہم تو ریسرچ آج کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے اس وقت مانگی تھی جب وہ کوہ طور پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ کشادہ کر دے اور میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے کوئی ایسی طاقت عطا فرما کہ میں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا سکوں. میں شاید اس ورڈنگ میں تو نہیں آ سکتا جو ایگزیکٹ ہے، لیکن ان دعا کی بدولت حضرت ہارون علیہ السلام کیونکہ حضرت موسیٰ کو نبوت تھی تو نبوت عطا ہوئی. تو اس کا تعلق آج کی اس جو رسول رحمان صاحب نے کہا تھا اس سے بڑا تعلق بنتا ہے. خیر سب سے پہلے میں پروفیسر جاوید اکرم صاحب، میڈم سومیا، پروفیسر عفان محسن صاحب، پروفیسر عمر صاحب جو ہمارے دہلی میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی ہیں، اور نیازی صاحب اور بہت سارے لوگ ہیں میرے جاننے والے، شاید میں نام لے سکوں وقتاً، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پروفیسر جاوید اکرم جو ہے بہت بڑا میرے لیے مینٹور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں وزارت میں آیا تو میں نے کہا کہ تو کوئی بڑی مشکل وزارت ہوگی، کیونکہ میں تھوڑا سا نا بڑا ریئیکشنری آدمی ہوں، ہر چیز پہ ریئیکٹ کرتا ہوں. پرابلم میری یہ ہے کہ جھوٹ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن جب بھی کوئی پرابلم مجھے آئی وزارت میں تو اگر آج میں وزیر ہوں نے چھوڑ کے بھاگ چکا ہوتا یقین کیجیے تو وہ پروفیسر جاوید اکرم کی گائیڈنس تھی، ان سے سیکھنا تھا اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. اس لیے میں انہیں اب اپنی وزارت کا استاد کہتا ہوں. ویسے بھی میرا ان سے بڑا تعلق تھا، اور جب بھی مجھے کوئی پرابلم آئی میں نے سر سے کہا کہ سر یہ مسئلہ ہے، تو انہوں نے اتنا خوبصورت گائیڈ کیا. انہوں نے اپنا استاد، اپنا ریجن، اپنا مینٹور بہت کچھ کہتا ہوں. آج میں بہت پھنسا ہوا تھا، سچی بات ہے میں بہت بزی تھا. اب یہ مجھے کان میں کہہ رہے تھے کہ فلاں فارمل اسپیکر آ رہے. میں کہتا میں تو آپ کے لیے آیا ہوں. سچی بات یہ ہے، کیوں کہوں کہ میں اور کسی کے لیے آیا ہوں؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ مجھے جس کام پہ سطح لگوا دیا ہے 4 لاکھ آدمی میرے انڈر ہے. اب میں وہ والا کام کروں یا ریسرچ کروں، دونوں میں سے ایک ہے. سب سے بڑا کام اللہ تعالیٰ نے مجھے کروایا. میں ابھی بھی وزیر ہونے کے باوجود اکثر کیبنٹ میں یہ کہتا ہوں کہ ڈینگی از اے پولیٹیکل ڈیزیز. دس از مائی پرسنل اوپینین. Delhi is a political disease which was started long years ago by a political government. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں اس ملک میں 2.5 لاکھ بچہ ہر سال نمونیا اور ڈائریا سے مر جاتا ہے. 1 لاکھ کے تقریباً قریب لوگ ملیریا سے مر جاتے ہیں. 4 لاکھ افراد جو ہے وہ دوائی نہ ملنے کی وجہ سے ہارٹ کی بیماریوں سے مر جاتے ہیں. اور عمر صاحب بیٹھے ہیں کہ جس ملک میں 2.5 کروڑ افراد ہیپاٹائٹس بی اور سی کے موجود ہیں، جس ملک میں 2.25 کروڑ افراد یورولوجی کی ڈیزیز یعنی کڈنی کی ڈیزیز سے موجود ہوں، جہاں 1 لاکھ خواتین ہر سال زچگی کے دوران مر جاتی ہوں، جس ملک کے 3.5 کروڑ بچے اسکول نہ جاتے ہوں، جس ملک کے 8 کروڑ لوگوں کو ایک وقت کی روٹی نہ ملتی ہو، تو یہ ہر ملک کا لگانا میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس پوری بیماری پر توجہ دے کو کر سکتے ہیں. میں وزیر ہوں اور ڈینگی پنجاب کا ہیڈ بھی ہوں تو میں نے تو یہ کام کرنا ہے. لیکن اللہ نے ایک برکت جو کی نا اس کا بات، اور اللہ کا کرم ہے، کیونکہ جتنی مرضی ریسرچ کر لیں آپ، حیثیت مسلمان جب تک آپ اللہ سے دعا نہیں مانگیں تو کامیابی میرا ایمان ہے مقدر نہیں. ٹھیک ہے ان سے بہت آگے ہے، لیکن ان کا بھی خدا ہے، ان کا بھی ایک نبی ہے، ان کے بھی بہت سارے معاملات ہیں، اور پتہ نہیں کس سائنسدان کو کون سے کام کرتا ہوگا، شاید اس کی قبولیت اس کے حساب سے ہوتی ہے. تو اللہ نے کرم یہ کیا کہ سر کی گائیڈنس میں اس دفعہ الحمدللہ ڈینگی کے مریضوں کی تعداد بھی پچھلے سال سے کم ہے، اور ایک مریض کو میں مانیٹر کر رہا ہوں جو کل ایک ڈیتھ ڈکلیئر ہوئی ہے، جس کو میں نے دوبارہ ریویو کروایا ہے، اور وہ بھی ڈیتھ نہیں ہے. اللہ کے فضل سے ابھی تک میں کلیم کر سکتا ہوں، میں نہیں بلکہ میری ٹیم، اللہ کی طرف سے ایک بھی ڈیتھ ڈینگی میں پنجاب کے اندر نہیں ہوئی. یہ خدا کا کرم ہے. جب میں آیا اب مجھے مجبوراً تھوڑا سا بولنا پڑے گا کہ میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے
ڈاکٹرز کی عزت کو معاشرے میں کیسے بڑھانا ہے. میری ریسرچ یہی ہے, میری آپ کی ریسرچ اور میری ریسرچ یہ ہے کہ پاکستان میں ڈاکٹر کا جو لیول ہے میں چاہوں گا کہ ان کے ساتھ نیگیٹیوٹی کی جا رہی ہے, جس طرح ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے خاص سازش کے تحت. میرا ریسرچ یہ ہے کہ ان کو مجھے کیسے بڑھانا ہے. مثلاً جب میں آیا تو یہ جو اپوائنٹمنٹ تھی میری یونیورسٹی کے اندر 8 لاکھ روپے میں ملا کرتی تھی, یا کسی بڑے آدمی کی بچے کو تنخواہ کی نوکری ملا کرتی تھی, 8 لاکھ میں بکتی تھی, کیونکہ جو پوسٹ گریجویشن ہے ان میں اس کے نمبر تھے. اور پرابلم کیا ہو رہی تھی, یا بڑے آدمی کا بچہ عموماً پرائیویٹ میڈیکل کالج میں پڑھتا ہے, غریب کا بچہ جو ہے وہ سرکاری میڈیکل کالج تک مدد سے پہنچتا ہے. آخر میں آپ میں جس جگہ بھی جا رہا تھا پرائمری میں, جب میں سوال کرتا تھا دراز میں میری بات سے پرائمری اور جو بھی ہے اس کی پبلک اور پرائیویٹ کی بات میں کہا, لیکن میں جہاں بھی کرتا تھا میں دیکھتا تھا کوئی بچہ بڑے آدمی کا بیٹھا ہوتا تھا. تو میں نے جو پہلا کام کیا کہ ہم نے آن لائن ایک میرٹ لسٹ بنوا دی, جس میں بچے کے میٹرک کے نمبر, ایس ایس سی کے نمبر, پروفیشنل نمبر اور جاب کے نمبر, اگر سے پوسٹ گریجویشن کیا اس کے نمبر کر کے. جب میں نے یہ کام شروع کیا تو انہوں نے کہا 25 نمبر انٹرویو کے ڈالیں گے. میں کہا نہیں ڈالیں گے, کیونکہ یہ 25 کوئی تو سیدھے بھی نہیں آتے. کرتے 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 وہ 5 نمبر پہ آ گئے. میں کہ میں نمبر بندے یا تو گاڑی کو بند کرتے ہیں, چاہے وہ پرائیویٹ ہو چاہے وہ سرکاری ہو, اس کو بند کر دیں. اس کا مطلب کہ وہ کام صحیح نہیں کر رہے کہ آپ نے پھر بھی انٹرویو لے پروفیسر ڈاکٹر کے 5 سال پڑھ کے 4 مشکل سے ہوتا ہے. مجھے پتا ہے میری 2 بیٹے ڈاکٹر ہیں, دونوں کنسلٹنٹ ہیماٹولوجسٹ ہیں, کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ ہیں. میرا بیٹا پاس ہو گیا, مجھے پتا ہے کس طرح پوزیشن کی جاتی ہے, کس طرح MBBS کیا جاتا ہے. تو میں نے وہ نمبر جناب 0 پہ بات کی, بڑی تکلیف ہوئی, میں نے بڑا جہاد کیا. اور یہی ماڈل انشاءاللہ تعالیٰ میں سب سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو ٹیچنگ ٹرسٹی میں بھی دیتے ہیں, سیکنڈری اسپیشلائز میں بھی دیتے ہیں, تاکہ یہ بڑے بڑے آدمی ہیں. ایک بار یہ ایسا ہوا, میں نے سفارش کی, وہ میرے جو بچی یا بچہ تھا جو بڑا ٹیلنٹ تھا, اس کو تو نوکری نہیں ملی. اسپیشلائز کی بات کر رہا ہوں, تو آج کی نہیں پرانی بات کر رہا ہوں, تو آپ آگے. اور جس بڑے آدمی کی سفارش ہوتی تھی اس کی بچی اور بچے کو مل جاتا. آپ یقین کریں, ابھی میں جب یہاں آیا تو میرے بچے نے ابھی جب پوسٹ گریجویشن کی نا, تو اس پہ جب پرابلم آئی, اس کے 2.5 عمر سے بیٹھے ہیں سامنے. ماشاءاللہ میرا بچہ ان سے بڑے ریسرچ میں دے چکا ہے میڈم. تو زیادہ بچے باہر کیوں چلے گئے, کیونکہ ہم انہیں بیسک ہیلتھ یونٹ رورل ہیلتھ سینٹر میں نوکری نہیں دے سکتے. وہاں سفارش چل رہی تھی, کیسے بھی کریں گے. یقین کریں, بڑا بڑا ٹیلنٹ جو تھا سارے اس کی گواہی دینے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ باہر چلا گیا. سارے بچے کوئی ادھر امریکہ چلے گئے, کوئی UK چلے گئے, کوئی اور چلے گئے, اور ہمارے پاس کیا وجہ, جو بیچا کچا غریب کا بچہ تھا جس کا پیسے نہیں تھے. تو یہ ٹرینڈ جو ہے چینج ہونا چاہیے, ہمیں اس ٹرینڈ کو چینج کرنا چاہیے. یہ خالی ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم ریسرچیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے, کرنی چاہیے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمیں ایک ماڈل بن کے ایز اے, اگر عمر صاحب پروفیسر ہیں, جاوید اکرم صاحب پروفیسر ہیں, ماشاءاللہ عزیز الرحمان صاحب کا اسٹاف بڑا زبردست تھا, یہ سارے اپنی طریقہ بڑے بندے, ہمیں ماڈل بن کے لوگوں کو دکھانا چاہیے. اور جب آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز آئے, آپ میرٹ پہ فیصلے کریں. خدا بڑا سخت حساب ہوگا. میں سبھی تقریر نہیں کروں گا, ایک بات کہہ کے ختم کروں گا کہ حضرت جنید بغدادی, اللہ کے بڑے مطلب جو یہ علمیت شروع ہوئی اسلام کی سمجھے, حضرت خواجہ جنید بغدادی نے شروع کی. تو وہ جب عراق میں گئے تو انہوں نے کہا مجھے حضرت بہلول دانا سے دکھاؤ. اب حضرت بہلول دانا جو تھے وہ دانا تھے, وہ فقیر تھے, وہ پاگل تھے, یا جو کچھ شروع کیا گیا وہ ایک لمبی کہانی تھی. مجذوب تھے, وہ بنے ہوئے تھے, مجذوب تھے نہیں. اور اگر اسلامک تاریخ کا عقل مند ترین آدمی گزرا ہے تو حضرت بہلول دانا, جس کے لیے اقبال نے لکھا تھا کہ ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی, ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی, بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی, کہیں بہلول نے بھیجی.
کبھی پھول نے خریدی ہے. بہلول وہ آدمی تھا جو جنت بھیجا کرتا تھا، اور وہ آدمی تھا جس نے صرف 10 پاس کیا. اسلام اتنا مشکل نہیں ہے تو تبھی خدا تیری جنت بڑی سستی نظر آئی. تو جب وہ بہلول سے ملنے گئے تو کہا آپ سے پوچھنا ہے. انہوں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں جنید بغدادی. اچھا تم وہی جنید بغدادی سے بڑی تبلیغ کرتے ہیں؟ ہاں جی میں وہی ہوں. اچھا ایک سوال کا جواب دے دو، کھانے کے آداب کیا ہوتے ہیں؟ تو میری کھانے کے آداب یہ ہوتے ہیں، آپ بسم اللہ پڑھ لیں، اللہ اللہ کریں، کھائیں، بند کھڑ کھا لیں، وہ جو ہمارا سسٹم ہے، اور آخر میں شکر اللہ کا ادا کرے. اس کا یہ نہیں بنتی. حضرت بہلول نے کہا بغدادی آپ کو تو کھانے کے آداب بھی نہیں آتے. پھر اس کے بعد سونے کے آداب تھے، گفتگو کے آداب تھے، میں وہ چھوڑ دوں. انہوں نے دامن پکڑا کہ مجھے بتائیں کہ صحیح کھانے کے آداب کیا ہیں، بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں. ان کا کھانے کے آداب یہ ہے کہ پہلے یہ تو طے کرو جو کھانے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. اگر یہ حرام کا ہے تو جتنی مرضی اس پہ آیتیں پڑھ لو، جتنا مرضی اس کا صدقہ دے دو، یہ تبدیل نہیں ہوگا. اور آج آپ کو بتاؤں حرام اور حلال پہ دیکھیں وہی پانی جو ہائیڈروجن اور آکسیجن سے ملتا ہے، وہی پانی جب گٹر میں ہوتا ہے شور تو کتنا گندا ہو جاتا ہے. لیکن جب اسی پانی پہ ہم سورۃ یاسین پڑھتے ہیں اسی پانی کی تاثیر کیوں بدل جاتی ہے؟ کچھ نہیں ہے، H2O ہے، ہائیڈروجن پر آکسائڈ ہے، لیکن تاثیر اتنی ہوتی ہے کہ مرتبہ زندہ ہو جاتا ہے. ہم فکر میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سورۃ یاسین کے ذریعے اس کی موت کو آسان کرتے ہیں. اور ایک ریسرچ ہوئی ہے آپ کو بتاؤں آج، ایک ریسرچ کی ہے. ہم تو صرف باتیں کرتے ہیں مسلمان، انہوں نے ریسرچ کی کہ حرام کا کھانا تھا تو اس کا فیکٹ کیا تھا، حلال کا کھانا تھا اس کا فیکٹ جا کے پڑھنا ہے. معلوم کچھ کیا کہ راجا کی تاریخ پڑھے آپ پوری کتاب ہے اس میں راجا کی. تو اس نے کہا کہ یہ جو ہم حرام کھاتے ہیں اس میں ڈی این اے کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے، ڈلیشن بریک ڈاؤن ہوتا ہے، ڈی این اے اور آر این اے جینس، اور پھر اس کو نسل در نسل حساب دینا پڑتا ہے. یہ نہ سوچے میں کاربوہائیڈریٹ کھا رہا ہوں، پروٹین کھا رہا ہوں، اور میں فیٹ لے رہا ہوں، اور میں ایکسرسائز کر رہا ہوں، اور میں جو کم کھاؤں گا میں رکوں گا تو ڈائبٹیز کنٹرول میں ہو جائے گی. سر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ حرام نہیں کھانا تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں. تو بیسک کنسیپٹ یہ ہے کہ ہم اسلام کے بنیادی اصول، آپ 5 وقت کی نماز کو پڑھ کے دیکھیں. آپ صبح اٹھیں، اتنی بہترین ایکسرسائز ہے. ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ آدھا گھنٹہ واک کریں، آپ کہیں جی آدھا گھنٹہ نفل پڑھ لیں. ساری ایکسرسائز ہے اوپر سے نیچے تک. ہم کو یہی پروجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال میں معافی چاہتا ہوں کہ میری گفتگو اس لیے آ گئی کہ لوگ تھک گئے ہوں گے ریسرچ کے سن کے. میں یہ ٹائم چاہتا ہوں کہ بہرحال اللہ تعالیٰ اس پہلے بڑا مزے کا لیکچر تھا. میں مانتا ہوں کہ یقین کریں میں بہت زیادہ انجوائے کیا، اتنا لیٹسٹ انفارمیشن مجھے ملی. لیکن بس میں آپ کا شکر گزار ہوں. کوئی غلط بات ہوگی تو اس کے لیے بھی معافی چاہتا ہوں. لیکن میری زندگی کا ایک ہی مقصد کہ پروفیشنلی ڈاکٹر کی رسپیکٹ میں کیسے اضافہ کرنا ہے. کیونکہ میرے گھر میں 2 بیٹیاں، ایک بیٹا، اور عمر صاحب کے بعد میرے بہت سارے بھانجا بھانجی، کافی سارے جاب بھی کر رہے ہیں، میڈیکل میں گریجویٹ بھی ہیں. تو میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے لیے نہیں لڑ رہا، میں اپنے آنے والی ڈاکٹر کی نسل کے لیے لڑ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا